بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں ودود مشتاق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج ہم برطانیہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ حالیہ انتخابات جو 2024 4 جولائی کو ہوئے اور اس میں بڑے بڑے دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں، ان حقائق اور اقتدار کی منتقلی کے اس عمل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اس پر کمنٹس بھی اپنے دیں۔ دوستو، رشی سونک وزیر اعظم برطانیہ کے جو تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 4 جولائی کو سنیپ الیکشن، یعنی کہ انہوں نے ایک قبل از وقت کا انتخابات کا ایک پتہ کھیلا جو بظاہر اب تک ناکام نظر آیا ہے۔ تو 4 جولائی کو انتخابات ہوئے، کوئی نگران سیٹ اپ نہیں بنا، کوئی انتخابی عمل کے سلسلے میں نیا سیٹ اپ نہیں آیا، وہی کابینہ تھی، وہی وزیر اعظم تھے، اسی وزیر اعظم نے انتخابات کروائے اور اس انتخابات میں وہ خود شکست کھا گئے اور اس شکست کو انہوں نے بڑی دل سے تسلیم کیا اور آنے والے وزیر اعظم کو انہوں نے مبارکباد دی۔ اور مبارکباد دینے کے بعد انہوں نے ایک مختصر سی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنی شکست کو دل سے قبول کیا، اور کچھ ہی لمحات کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس سر کیئر سٹارمر کی طرف سے آئی، جس میں انہوں نے رشی سونک کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے گزشتہ 14 سال جو یہاں پہ ان کی جماعت نے حکمرانی کی۔ لیکن اس انتخاب کا سب سے اچھا پہلو یہ تھا کہ 100 سالہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جمعرات کا روز ہی منتخب کیا گیا اس انتخابی عمل کے لیے۔ صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک یہ عمل جاری رہا، اور رات 10 بجے جیسے ہی پولنگ کا عمل ختم ہوا تو اس وقت ایگزٹ پول جو ہے وہ سامنے آیا۔ دوستو، ایگزٹ پول جو ہے اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہوتے ہیں جو ایک اندازے کی بنیاد پر، ایک سروے کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے، لیکن برطانیہ کے اندر یہ پول تقریباً 99% جو ہے وہ ٹھیک ہی نکلتے ہیں۔ اور اس پول میں 410 نشستوں کا لیبر پارٹی کے لیے جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا، اور ایگزیکٹ 412 ہی نشستیں لیبر پارٹی کو ملی۔ ایگزٹ پول کا جیسے ہی اعلان ہوا اس سے کچھ عرصے کے بعد، یعنی کہ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد، رشی سونک جو ہیں، جنہوں نے اپنی ہر طرف سے سرکاری سطح پر یہ کنفرمیشن کر لی کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بری طرح شکست کھا گئی ہے، بلکہ ان کی یہ پارٹی جو ہے 200 سالہ تاریخ میں کنزرویٹو پارٹی کو اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے باہر آ کر الوداعی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے مبارکباد دی، آنے والے وزیر اعظم کو انہوں نے مبارکباد دی، اور خود جو ہے وہ اپنی وائف کے ہمراہ جو ہے 10 ڈاؤننگ سے روانہ ہو گئے، اور عین اسی وقت جو ہے وہ سر کیئر سٹارمر جو وزیر اعظم تھے وہ وہ آئے اور انہوں نے اپنی کابینہ کا اعلان کیا۔ انتقال اقتدار کا یہ عمل جو ہے وہ ابھی تک پارلیمنٹ کا باقاعدہ وجود نہیں ہوا، یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تو 9 جولائی کو اس نے میٹ کرنا ہے اور اس وقت حلف برداری ہونی ہے۔ اور حلف برداری کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہر عقیدے کا شخص جو ہے اپنے اس عقیدے کے مطابق حلف برداری کرتا ہے، یعنی کہ اگر مسلمان ہے تو وہ قرآن پہ حلف اٹھائے گا، یا کرسچینٹی میں ہے جو باقی مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی مقدس کتاب اور اس عقیدے کے مطابق جو ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے۔ لیکن جو بات کرنے والی وہ یہ ہے کہ اتنا پرامن اور آسان طریقے کے ساتھ اتنا بڑا اقتدار جو ہے وہ منتقل ہوا، جس میں نہ تو کوئی انتخابی عذرداری ہوئی، نہ کسی انتخابی حلقے میں کسی قسم کا اعتراض کیا گیا، اور نہ ہی کہیں پہ کسی بھی قسم کی کوئی شکایت آئی، نہ کوئی جھگڑا ہوا۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے، ہم جیسے لوگ جو ہم ایشیائی لوگ ہیں، ہمارے لیے تو یہ ایک حیران کن بات ہوتی ہے۔ ہم اس کو ضرور ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سوسائٹی کا یہ ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے، یہ ایک بہت ضروری حصہ ہے کہ جس کو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ پریکٹس کرتے ہیں اپنے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، اور ان کو اپنے اس سسٹم پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ اس کی ہی وجہ تھی، سسٹم کے اعتماد کی وجہ تھی کہ رشی سونک جو ہے اس نے فوری طور پہ شکست تسلیم کی، اور اس نے کسی بھی قسم کا کوئی عذر نہیں کیا، اور اس نے جو ہے وہ اقتدار آنے والی پارٹی کے حوالے کیا، اور آنے والی پارٹی نے بھی اس کو اسی طرح اسی خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ رخصت بھی کیا اور اس کو بھی مبارکباد دی۔ یعنی کہ آلو کے ہارنے والوں کو افسوس ضرور ہوا ہوگا، لیکن کوئی دشمنی کی شکل نہیں پیدا ہوئی کہ وہ ایک دوسرے پر الزامات لگائیں۔ برطانوی انتخابات کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 650 نشستوں کے اس ایوان میں، یعنی دارالعوام میں، کوئی بھی مخصوص نشست نہیں ہے، نہ ہی کسی خاتون کی، نہ کسی لیبر کی، نہ مذہبی جماعتوں کی، نہ ہی کسی بھی
مخصوص طبقے کی بنیاد پر کس جو ہے وہ نشست مخصوص ہوئی ہے۔ تمام مرد اور تمام خواتین، تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقے سے انتخابی عمل کے ذریعے منتخب ہو کر، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ایوان میں آئے ہیں، اور ان کا اپنا حلقہ ہے اور اس حلقے کے عوام کی خدمت کریں گے وہ براہ راست۔ لیبر پارٹی کے اقتدار سنبھال لینے کے ساتھ ہی اپوزیشن کا بھی ایک مرحلہ ابھی باقی ہے۔ اس سلسلے میں جو رشی سوناک وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری شکست کی قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنی اس جو لیڈرشپ سے میں مستعفی ہو جاؤں گا، لیکن اب اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی نئی لیڈرشپ کا انتخاب نہیں ہو جاتا، جس کے لیے تقریباً 8 لوگ جو ہے وہ اس وقت ان کی لیڈرشپ کے لیے میدان میں موجود ہیں، جن میں 2 لوگ جو ہیں وہ ریٹریٹ کر گئے ہیں، باقی 6 لوگ جو ہیں اس وقت بھی میدان میں ہیں، اور جب تک وہ نئی لیڈرشپ کا انتخاب عمل میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک رشی سونک جو ہیں وہی بطور اپوزیشن لیڈر اور پارٹی کے ہیڈ کے طور پر وہ اپنے آپ کو تصور کریں گے اور پارلیمنٹ کے اندر اسی طرح کا وہ جا کے کردار ادا کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگرچہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی شکست کی وجہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک تحقیقاتی ٹریبونل، ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں گے جو یہ تحقیقات کرے گا کہ تاکہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے انتخابات تک جو پارٹی جو ہے وہ اپنی اس غلطیوں کو جو نہ دہرایا جائے، یا ان غلطیوں کو کیسے بہترین کیا جا سکتا ہے، یا ان غلطیوں کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ لیبر یونین اور لیبر پارٹی یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، اور لیبر پارٹی کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا لیبر یونین کے ساتھ کہ جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو ہم آپ کے حقوق کا ضرور خیال رکھیں گے، اور اسی سلسلے میں جو ریلوے کو واپس نیشنلائز کیے جانے کا بھی منصوبہ ہے، جس کا باقاعدہ کیئر سٹارمر صاحب نے اعلان کیا ہے۔ تو دوستو، اقتدار کی منتقلی کا یہ عمل بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان یا ایشیائی ممالک میں جو اقتدار کی منتقلی کا سلسلہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں، چونکہ ان لوگوں کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم پہ ان کا اعتماد ہے، اور اس اعتماد کی بنیاد پر ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے نظام کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی بنتا ہے، اس لیے کہ پاکستان اور برطانیہ جو ہے اس کے نہ صرف نظام میں بلکہ اس کے معاشی سسٹم میں اور اس کی معیشت کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ اس کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو اچھی بات ہے وہ کم سے کم ایک انفارمیشن کے طور پر لوگوں تک ضرور پہنچائی جانی چاہیے۔ دوستو، برطانوی دارالعوام میں 650 نشستوں کے اس ایوان میں 15 پاکستانی بھی منتخب ہوئے ہیں۔ ان 15 پاکستانیوں میں 2 آزاد امیدوار ہیں، 2 کنزرویٹو پارٹی سے کامیاب ہوئے ہیں، اور باقی تمام جو ہیں وہ لیبر پارٹی سے منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ کون کون سے لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں اور کس کس پارٹی سے کتنے لوگ تھے، ان کی تمام تفصیلات اور ان کے بیک گراؤنڈ اور اس کی دلچسپ معلومات کے ساتھ ساتھ ہم اگلے ویڈیو جو آنے والا میرا ویلاگ ہے اس میں ہم آپ کو کافی اطلاعات اور کافی چیزیں پہنچائیں گے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔